بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے ایک دوست کے والد کی بیمار پرسی کے لیے ہاسپٹل گیا۔ مریض کی عمر 60 برس سے زائد تھی۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، خون کی کمی تھی اور پورا جسم اس بات کا ثبوت تھا کہ مریض کی تکلیف شدید ہے اور بیماری انتہائی دردناک۔ چنانچہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اسے صبر و ثابت قدمی دے، ایمان و عافیت اور شفا دے۔ پھر میں نے پوچھا، چچا جان آپ کیسے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، بیٹا الحمدللہ مجھے بہت نعمتیں ملی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے ان نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق دے۔ مریض نے جب یہ جواب دیا اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی اور رضا جھلک رہی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ کب سے یہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، 1 ماہ سے۔ میں نے مریض کے کمرے سے باہر نکل کر اپنے دوست سے پوچھا، آپ کے والد کو کیا کیا تکالیف ہیں؟ دوست نے مجھے اپنے والد کی تمام بیماریاں گن کر بتائیں تو میں سوچنے لگا کہ اگر یہ بیماری کسی اونٹ کو لگ جائے تو وہ بھی اسے برداشت نہ کر سکے۔ میں عیادت کر کے باہر آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ مجھ پر میرے رب کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ مجھے اپنے اس شدید کوتاہی کے احساس نے بے-تاب کر دیا جو میں نے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں کی تھی۔ یہ آدمی کئی تکلیفوں میں مبتلا تھا، اس کے باوجود سچی رضا کے ساتھ اپنے پروردگار کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے مجھے مزید عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ میں نے یہ طے کیا کہ میں مریضوں کی عیادت کے لیے اس ہاسپٹل میں گھوموں گا تاکہ عبرت و نصیحت حاصل کر کے اپنے ایمان میں اضافہ کروں اور اپنے جذبہ ہمدردی و غمخواری کو بڑھاؤں۔ میں ایک اور مریض سے ملا۔ بیماری نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ میں نے پہلے تو مریض کی صحت یابی کے لیے دعا کی، پھر اس کے تیماردار سے پوچھا کہ مریض کو کیا بیماری درپیش ہے۔ اس نے بتایا، اس کی آنتوں میں بندش ہے۔ مریض جو کہ 70 برس سے تجاوز کر چکا تھا، نیز اسے ایسی بیماریاں بھی لاحق ہیں کہ آپریشن اس کے لیے خطرناک ہے۔ اس لیے ڈاکٹر نے کوشش کی کہ آپریشن کے بغیر ہی وہ تندرست ہو جائے، مگر بالآخر وہ آپریشن کرنے پر مجبور ہو گئے۔ میں تیسرے مریض کے پاس سے گزرا، اس کے دونوں ہاتھ اور پنڈلیاں شل ہو چکی تھیں۔ وہ قضائے حاجت کے لیے واش روم جانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے خدمت گزاروں سے مدد طلب کی۔ سب نے اسے اٹھا کر کرسی پر رکھا، پھر اس کی بیوی اس سے لیے واش روم میں چلی گئی۔ میں نے اسے دیکھا تو رو پڑا، اس کے لیے دعا کی اور اپنی اس کوتاہی پر نادم ہوا کہ جو میں نے اپنے پروردگار کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں کی۔ میں کافی دیر تک سوچتا رہا کہ اس آدمی کو ہر بار قضائے حاجت کے وقت یا وضو و غسل کرنے کے لیے کس قدر زحمت اٹھانی پڑتی ہے۔ پھر میں نے اس نعمت پر غور کیا جو ہاتھوں اور پنڈلیوں کی صورت میں مجھے میسر ہے۔ ہاتھ پاؤں کی قدر و قیمت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب انسان ان سے محروم ہو جائے یا ان کے نہ ہونے کا تصور کرے۔ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ وہ ایک ایسے مریض سے ملا جو مکمل طور پر اپاہج تھا اور صرف اپنے سر کو ہلا سکتا تھا۔ میرے دوست نے اسے دیکھا تو بہت ترس آیا۔ پوچھا، آپ کی تمنا کیا ہے؟ وہ بولا، میری عمر 50 برس سے زیادہ ہو چکی ہے۔ میں گزشتہ 5 برسوں سے بستر علالت پر ہوں۔ میری تمنا یہ نہیں کہ میں چلوں پھروں، اپنے بچوں کو دیکھوں اور عام انسانوں کی طرح زندگی گزاروں۔ میری صرف یہ تمنا ہے کہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ اللہ کے حضور رکوع و سجود کر سکوں۔ ایک ڈاکٹر بیان کرتا ہے کہ میں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں ایک مریض کے پاس پہنچا جو بہت زیادہ بوڑھا تھا۔ مریض کے چہرے پر نور پھیلا ہوا تھا، اس کے دل کا آپریشن ہوا تھا۔ اس دوران خون بہنے کی وجہ سے دماغ کے کچھ حصوں میں خون رک گیا تھا، لہٰذا مریض مکمل طور پر بے ہوش ہو گیا۔ اسے مصنوعی تنفس سے سانس دیا جا رہا تھا۔ مریض کے بیٹے سے میں نے پوچھا کہ اس کے والد کا کیا پیشہ تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک مسجد میں مؤذن تھے۔ میں مریض کے نزدیک ہوا، اس کے ہاتھ اور سر کو حرکت دینے کی کوشش کی، اس سے بات کی، مگر اس نے جواب نہ دیا۔ اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو اہل خانہ کے حوالے سے خوشکن خبریں سنانا شروع کی، مگر اس کے والد نے حرکت نہ کی۔ اب بیٹا بولا، ابا جی مسجد آپ کی منتظر ہے، لوگ آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ نمازوں کے لیے آپ کی اذان کی آواز سننے کے لیے بے تاب ہیں۔ اس مسجد میں اب کوئی شخص باقاعدہ اذان نہیں دیتا، بلکہ مسجد میں موجود کوئی بھی آدمی اذان دے دیتا ہے۔ یہ لوگ اذان دینے میں غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ بیٹے نے جب مسجد اور اذان کا تذکرہ کیا تو اس کی سانس بہتر ہونے لگی۔ اس کے بعد بیٹے نے اپنے باپ کو کچھ ایسی خوشکن اطلاعات سنانا شروع کی جن کا تعلق دنیاوی معاملات سے تھا۔
تو سانسوں کی رفتار کم ہونے لگی۔ اب اس نے ایک بار پھر مسجد اور اذان کا تذکرہ کیا تو مصنوعی تنفس کی مشین پر سانس کی رفتار بہتر ہو گئی۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے جب یہ دیکھا تو بڑے میاں کے کان کے قریب پہنچ کر میں نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں نے اذان مکمل کی اور پھر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اذان کے ساتھ ساتھ سانسوں کی تعداد بڑھتی رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، یہ لوگ بیمار نہیں ہیں، بیمار تو ہم ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں تو رب العزت فرماتا ہے کہ یہ لوگ ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے۔ ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز و ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے بترا جانے کی نوبت آ جائے گی، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے درست کہا کہ واقعی ہم لوگ بیمار ہیں، حالانکہ ہمارے بدن تندرست ہیں۔ ہمارے دلوں کو علاج کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ جو مرضوں اور روگوں سے محفوظ ہیں اپنے خالق پروردگار اور رازق کی نعمتوں کے مزے اڑا رہے ہیں، مگر ہمارا مرض یہ ہے کہ ہمیں ان نعمتوں کا شعور نہیں اور نہ ہم ان نعمتوں پر اپنے رب کا شکر ہی ادا کرتے ہیں جیسا کہ شکر ادا کرنے کا حق ہے، بلکہ افسوس کہ ہم الٹا ان نعمتوں کے ادا کرنے والے کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ احساس نہیں کہ کل آپ کو اپنے پروردگار کے حضور کھڑا ہونا ہے؟ پھر وہ آپ سے ان نعمتوں کی بابت دریافت فرمائے گا اور آپ کی نافرمانی اور گناہوں میں بڑھتے چلے جانے کا سبب پوچھے گا۔ اے اپنے پروردگار کی نعمتوں کے مزے لوٹنے والو، تمہیں یہ خوف نہیں آتا کہ تمہارے گناہ تمہیں ہلاک کر دیں گے؟ کیا تم نے کبھی نوح، عاد، سمود، لوط اور شعیب علیہ السلام کی قوموں کے انجام کے بارے میں نہیں سوچا؟ کیا تم نے کبھی فرعون اور اس کی قوم کے انجام اور دیگر تباہ ہونے والوں کے انجام پر غور نہیں کیا؟ اپنے گناہوں کے بارے میں سوچو، پھر فیصلہ کر لو دور اندیشی کے ساتھ کہ تم گناہوں اور نافرمانیوں کو ترک کر دو گے، اپنے پروردگار کی فرما برداری کرو گے اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاؤ گے۔ آپ اس بارے میں اللہ کے نبیوں کی پیروی کیجیے کہ ان پر مصائب و آلام بھی سب سے زیادہ بڑھ کر آئے، اور پھر بھی وہ سب سے بڑھ کر شکر گزار تھے۔ دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کس قدر شکر گزار تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خوبی کی گواہی دیتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات سے ایک پوری امت تھے، اللہ کے مطیع و فرما بردار اور یکسو۔ وہ کبھی مشرک نہ تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا۔ اللہ نے شکر اور نعمتوں کے باقی رہنے اور زیادہ ہونے کو باہم مربوط کیا ہے، چنانچہ فرمایا ہماری طرف سے ایک نعمت یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ سورہ قمر۔ نیز فرمایا اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا۔ سورہ ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بہت سے مقامات پر یہ واضح فرما دیا ہے کہ اس کے بندوں میں سے شکر کرنے والے تھوڑے ہیں، لہٰذا ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ ہم بھی کہیں ناشکروں کی اکثریت میں شامل نہ ہو جائیں۔ بیماری کے دوران شکر و رضا کی نعمت خاص طور پر عظیم ہے۔ اس سے شکر گزار کو اطمینان، سکون اور نفسیاتی راحت نصیب ہوتی ہے جس کا کوئی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس سے جسم کو قوت مدافعت نصیب ہوتی ہے جس سے مریض کی شفا یابی میں مدد ملتی ہے۔ شکر گزاری کا سب سے بڑا پھل اللہ کی رضامندی ہے۔ اس سے انسان مطمئن زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں اپنے پروردگار کی طرف سے شکر و رضا پر اجر و ثواب کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ عربی سے ترجمہ۔